بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد۔ الحمدللہ آج ہم سورہ جمعہ کی تفسیر سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جمعہ اسلام کا سب سے عظیم دن ہے جسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن دنوں میں طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اچھی طرح پاکیزگی اختیار کرے، مسجد جلدی جائے، خطبہ غور سے سنے اور خاموش رہے، اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس دن جو سورہ کہف کا پڑھنا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں بندہ مومن اللہ سے جو جائز دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اسی عظیم دن کے نام پر قرآن مجید میں سورہ الجمعہ نازل ہوئی، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، علم کے ساتھ عمل کی اہمیت، جمعے کی نماز کی عظمت اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا درس دیتی ہے۔ آئیے اب میں سورہ جمعہ کا جو ہے وہ تفسیری ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، عزت و غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے، جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے، جو اس وقت موجود ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانہ میں آئیں گے، اور وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف عربوں تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام امتوں کے لیے ہے۔ یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض و ہدایت اللہ کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ جو پیغمبری ہے اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے۔ گدھے کی مثل ہے جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اے نبی مکرم، آپ ان یہودیوں سے فرما دیں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو تو موت کی آرزو کرو، اگر تم اپنے خیال میں یا اپنے دعوے میں سچے ہو، کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر اے نبی مکرم، یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کے باعث جو وہ آگے بیچ چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی مکرم، ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ کر رہے گی، پھر تم ہر پوشیدہ و ظاہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، اور اے نبی مکرم، آپ کو خطبہ میں کھڑے چھوڑ گئے۔ آپ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں یہ ایک واقعہ ہے جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آیا کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جمعے کے خطبے کے دوران شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا۔ اس زمانے میں چونکہ معاشی حالات تنگ تھے اور قافلوں کی آمد جو ہے وہ ایک بہت بڑی نیوز سمجھی جاتی تھی، تو جیسے ہی قافلے کی آمد کا اعلان ہوتا تھا تو دف بجائی جاتی تھی، تو جو ہی دف بجائی گئی
تو بعض لوگوں نے قافلے کی آمد کی جب خبر سنی تو وہ خطبہ جمعہ جاری ہونے کے باوجود مسجد سے نکل کر تجارت کی طرف چلے گئے تاکہ سامان خرید سکے یا تجارت میں حصہ لے سکے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ مسجد میں بہت ہی کم صحابی جو ہیں وہ باقی رہ گئے، تو اس پر یہ اللہ نے آیت نازل کی تھی کہ جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ پھر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت دونوں سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔